مجبوری کیا تھی پی ٹی آئی چھوڑنے کی؟ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی تو دیکھیں جی، میں نے اپنے ذات کے لیے کبھی میں نہیں گیا کہ مجھے آپ پیٹرول پمپ یا وہ ٹھیکہ یا وہ جیسے یہ لوگ بزنسز یا اپنے اس کو رن کرنے کے لیے، میں جی خالی میں اٹھا ہوں مہنگائی کے خلاف. عمران خان صاحب جو سوری نام تو میں نے لے لیا، لیکن جو بندہ ہے وہ جو اس وقت کا وزیر اعظم تھا، اس کو پسند نہیں تھا کہ کوئی کھڑا ہو جائے، وہ اپنے آپ کو ہی نظر وہ کرتا تھا. تو میں نے خالی مہنگائی کے خلاف وہ کی. اس کے بعد مجھے پھر پتہ چلا جی ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ تو مجھے ایک لیٹر کسی دوست نے مجھے وہ کیا علاقے میں، اس میں نیب کی طرف سے میرے خلاف انکوائری، اس میں میں، میری بیگم، میری ایک بیٹی ہے، ہیو اے ڈاٹر، اس وقت وہ چھوٹی تھی، اب تو بڑی ہے ماشاءاللہ، میرے بیٹے، میری بہنوں کے نام، میری سسٹر ان لا، میرے بھائی، ان سب پہ کہ ان کا وہ کر. مجھے حیرانی ہوئی، افسوس ہوا کہ میں نے کیا. ہاں جی، I was M&A of PTI and میں نے پارلیمنٹری پارٹی میں نے کہا، میں نے عمران خان صاحب آپ کو اتنا اگر برا لگتا ہے تو میں نے کون سا غلط کام کیا تھا مجھے بتائیں. آپ نے یہ نہیں، میں نے سنا تم تو فیڈرل منسٹر بھی ہو، تمہارے خلاف. میں نے کہا نہیں جی آپ کے حکم. میں وہاں پہ گیا، میں نے I've told them، میں نے کہا لاسٹ لینڈ which my grandfather acquired was in 1944، وہ بھی شفے پہ. اس کے بعد پاکستان سے بنے تو ایک چیز بھی ہے، یہ وہ ہے، آپ دیکھ لیں، اور اگر آپ کو کچھ معلوم ہوتا ہے تو پاکستان وقف پاکستان کر لیں، لیکن یہ میری انہیریٹڈ پراپرٹی ہے. پھر وہ نیب والوں انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے لیکن ہمیں اوپر سے حکم ہوا ہے. کہا جی، اور اس وقت پی ٹی آئی کی ہاں جی حکومت. تو میں نے پھر پرائم منسٹر کہتے آپ تقریر نہ کرو، آپ کے کچھ بھی نہیں ہے، آپ خالی بولا نہ کریں. میں کل آیا، میں پھر کھڑا ہو گیا، میں نے کہا مہنگائی ہے، دوائی مہنگی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، وہ ہے. میرے اپنے ذات کے لیے نہیں، ان کو برا لگتا تھا. تو یہ جی بدقسمتی سے یہ ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں، جب پاکستان عوام کے پاس جب چلتے ہیں، ان کے منشور اس وقت یہ عوام کو بجلی بھی دینی ہے، نوکریاں بھی دینی ہیں، اس وقت آٹا بھی سستا کرنا ہے، چینی بھی سستا کرنی ہے. لیکن جیسے ہی اسمبلی کے ایوانوں میں پہنچ جاتے ہیں جی، پھر یہ عوام کو بھول جاتے ہیں. پھر نہ لوڈ شیڈنگ نظر آتی ہے، نہ پھر مہنگائی نظر آتی ہے. میں نے جی وہاں پہ آواز اٹھائی، مجھے کیا پتا تھا، آئی تھاٹ کہ نیا پاکستان ہے، وہ تو مجھے پتہ نہیں تھا. نئے تو پرانے پاکستان سے بھی گئے وہ گزرا. اب نور عالم صاحب جو ہے اب اسمبلی میں کھڑے ہو کے شور مچائیں گے کہ مہنگائی انشاءاللہ. میں نے آج بھی مولانا صاحب کو ریکویسٹ کی، میں نے کہا مولانا صاحب آپ تھوڑا سا، کیونکہ یو آر لیڈر آف دا پارٹی، آپ شروعات کر لیں تاکہ پھر میں کھڑا ہو سکوں. کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں، میں اس نیشنل اسمبلی میں ہمیں عوام نے بھیجا ہے، یہاں پہ ووٹ دیے ہیں انہوں نے ہر ایک کو، چاہے کوئی کہے 45 46 47 48 49 جو بھی وہ ہے، ہمیں عوام نے الیکٹ کر کے ووٹ دے کے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے. یہاں پہ آپ کو ہر ایک پارٹی کو یہ چاہیے کہ وہ روڈ میپ بتائے کہ پاکستان کی روڈ میپ ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا صاحب کہ نہ مولانا صاحب کے علاوہ بھی نہیں، میں سب کی میں وہ دیکھ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ ہونا چاہیے کہ اکانومی کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے، IMF کو کیسے وہ کریں گے. یہ مہنگائی جو آ رہی ہے، ہم خالی ڈائریکٹ ایک غریب پہ ڈائریکٹ ٹیکس جو ڈال لیتے ہیں پیٹرول اور وہ بجلی مہنگی کر کے، اس سے تو نہ ہماری اکانومی ٹھیک ہوگی بلکہ اور بھی تباہ ہو جائے گی. بجائے یہ کہ مطلب آپ کے ساتھ پلان کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ریجنل تھرو آؤٹ، آپ کا ایسٹرن بارڈر انڈیا آپ کا مخالف، افغانستان آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں، ایران اپنے انٹرسٹ کو واچ کر رہا ہے. تو آپ نے اپنے ملک کے انٹرسٹ کو کیا، آپ نے اس کے لیے کیا پلان رکھا ہے؟ کوئی بات اس پہ نہیں ہوتی جی. میں تو حیران ہوں کہ یہاں پھر اس اسمبلی کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں، مجھے تو خود میں ایز اے میں نے، لیکن آواز تو پھر بھی اٹھاتا ہے نا بندہ. میں خالی یہ کہتا ہوں کہ اب اس اسمبلی میں یا پاکستان کی جتنے بھی ٹیلی ویژن ٹاک شوز ہیں، آپ اس میں چاہے پولیٹیشین دیکھتے ہیں یا اینالسٹ دیکھتے ہیں جو سو کالڈ سوڈو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل اینالسٹ یا جو بھی آ جاتے ہیں پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے خلاف، کہتے ہیں جی ہم نے بات نہیں کرنی اسٹیبلشمنٹ. وہ یار سنو، یہ ملک تم نے دیکھا ہے جہاں کی ملک کے ساتھ ایٹم بم نہیں تھا یا جس کے
ادارے مضبوط نہیں تھے تو اس کا حال دیکھ لو نا، جا کر لیبیا میں دیکھو، بالکل ٹھیک، جہاں پہ آپ جا کر وہاں پہ عراق میں دیکھو، فلسطین کا حال دیکھو، اس گرد دیکھو، تم شکر ادا کرو، ہماری مائیں بہنیں اپنی عزت کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. درست. تو سر یہ پاکستان جو اللہ کی نعمت ہے، اس میں آج ہمیں باہر سے لوگ ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں تفریق لانا چاہتے ہیں پنجابی، پختون، بلوچی اور سندھی کے اس میں. پھر یہ پارٹیز میں ایسے عناصر ہیں کہ وہ بجائے یہ کہ پاکستان کے لیے سوچے، وہ اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں.